بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب الماس ایم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب خالد بن ولید کی قسط نمبر 17 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب مسلمان کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حاطب مہاجر مکی نے اپنی ایک کنیز سارہ کو بلا کر ایک خط دیا اور کہا، سارہ اس خط کو اپنے کپڑوں میں چھپا لے اور فوراً مکہ روانہ ہو جا۔ آقا، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سارہ نے اپنے آقا کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں یہ خط کسے پہنچانا ہے۔ حاطب کنیز کی بات پر چونکے اور پوچھا، تو کس کو خط پہنچائے گی؟ واہ آقا، سارہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے بیوی بچے مکہ میں ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں سارہ، حاطب نے ایک آہ بھر کر کہا، مگر میں یہ خط انہیں نہیں بھیج رہا ہوں۔ پھر کسے بھیج رہے ہیں یہ خط؟ یہ خط تجھے قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کو پہنچانا ہے سارہ۔ سردار ابو سفیان کو؟ کنیز کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مگر کیوں؟ تو پوچھنے والی کون ہوتی ہے؟ حاطب نے اسے جھڑک دیا، تجھے جو کہا ہے وہ کر۔ میرے آقا، آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، سارہ نے پرسکون لہجے میں ادب سے کہا۔ پھر اس کافر کو آپ خط کیوں بھیج رہے ہیں؟ تجھے معلوم تو ہے کہ میرے اہل و عیال وہاں ہیں، حاطب نے قدرے غمناک لہجے میں کہا۔ میرے بیوی بچے بہت تکلیف میں ہیں، میں ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے آقا۔ چپ ہو جا۔ کنیز کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حاطب نے اسے ڈانٹ دیا۔ کنیز کا کام اپنے آقا کی بات ماننا اور حکم بجا لانا ہے، اسے بحث نہ کرنا چاہیے۔ سارہ ڈانٹ کھا کے خاموش ہو رہی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور لامبے کرتے کی اندر کی جیب میں اپنے آقا کا خط رکھ کر مکہ کی طرف چل پڑی۔ سارہ کے مدینہ سے روانہ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخبری ہوئی کہ حاطب کی کنیز سارہ ان کا ایک اہم خط لے کر مکہ جا رہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زبیر بن عوام اور جناب علی مرتضیٰ کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ فوراً مکہ روانہ ہو جاؤ اور حاطب کی کنیز سارہ جہاں ملے اس سے وہ خط حاصل کرو جو وہ مکہ لے کر جا رہی ہے۔ جناب علی مرتضیٰ اور زبیر بن عوام ارشاد نبوی کے مطابق اسی وقت سوار ہوئے اور مکہ جانے والے راستے پر گھوڑے سرپٹ چھوڑ دیے۔ سارہ کو مکہ پہنچنے کی کوئی جلدی نہ تھی، اس لیے وہ ایک قافلہ کے ساتھ آہستہ آہستہ سفر کر رہی تھی۔ جناب علی مرتضیٰ اور زبیر بن عوام جلد سے جلد سارہ کے پاس پہنچ کر اس سے خط حاصل کرنے کے متمنی تھے، اس لیے ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ آخر کار روضہ خاج کے مقام پر سارہ تعقب کرنے والوں کو مل گئی۔ سارہ حضرت علی مرتضیٰ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ چوری پکڑی گئی۔ جناب علی مرتضیٰ نے سارہ کو قافلہ سے الگ بلا کر پوچھا، وہ خط کہاں ہے جسے تم مکہ لے کر جا رہی ہو؟ سارہ نے کوئی مزاحمت نہ کی اور خط نکال کر جناب علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے خط سنبھال کے جیب میں رکھ لیا۔ جناب علی مرتضیٰ اور زبیر بن عوام نے سارہ سے برآمد کیا ہوا خط مدینہ پہنچ کے آن حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حاطب نے اس خط میں ابو سفیان کو مطلع کیا تھا کہ مدینہ سے ایک بڑا لشکر تذکیر مکہ کے لیے جلد روانہ ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کو بلا کر ان سے جواب طلب فرمایا۔ حاطب نے دربار نبوی میں جواب عرض کیا، مگر اس انداز سے کہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے دل کا حال ضرور جانتے ہوں گے۔ میرے بیوی بچے ابو سفیان کی قید میں ہیں اور ان پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے۔ جب ان پر تشدد کی خبر مجھ کو ملتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں۔ یہ خط میں نے ابو سفیان کو اس لیے لکھا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ کر میرے بیوی بچوں پر ظلم و ستم میں کچھ کمی کر دے۔ میں نے یہ کام بیوی بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر کیا، ورنہ میرا دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور میرا ایمان سلامت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کا بیان سننے کے بعد انہیں کچھ نہ کہا بلکہ معاف کر دیا اور فرمایا کہ وہ اس واقعے کو بالکل بھول جائیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجبور مسلمان کی اس لغزش کو کیسے معاف نہ فرماتے، جبکہ ان کا دامن رحمت ہر اپنے اور بیگانے کے لیے وا تھا۔ آئیے اب لشکر اسلام کا مکہ کی طرف روانگی کا منظر دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ ابن ام کلثوم اور ایک دوسری روایت کے مطابق
ابو کلثوم بن حسین غفاری کو اپنا نائب مقرر کیا اور بروز بدھ مطابق 10 رمضان المبارک سنہ 8 ہجری بعد نماز عصر 10,000 کے لشکر اسلام کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار کے تمام بالغ افراد شامل تھے۔ راستے میں عرب قبائل اس میں شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ جب لشکر اسلام ذوالحلیفہ یا حجفہ کے مقام پر پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ماں اہل و عیال کے مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہوئے ملے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میری نبوت آخری ہے اسی طرح عباس کی ہجرت بھی آخری ہے۔ مکہ کے قریب الزہران کے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ لشکر منتشر ہو کر خیمے لگائے اور الگ الگ خیمہ کے آگے آگ کے الاؤ روشن کیے جائیں۔ چنانچہ جب الاؤ روشن ہوئے تو حد نظر تک خیمے ہی خیمے نظر آنے لگے اور لگتا تھا بہت بڑا لشکر خیمہ زن ہے۔ اہل مکہ نے جب دور دور تک لشکر کو پھیلے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدبل بن ورقہ کو دریافت حال کے لیے لشکر اسلام کی طرف بھیجا۔ ابو سفیان جوں جوں آگے بڑھتا جاتا تھا اس پر لشکر اسلام کا رعب بڑھتا ہی جاتا تھا۔ دور دور تک جلتے ہوئے الاؤ کے شعلے لپک رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شعلے اسی کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ چونکہ مشرکین مکہ کا سردار اعلیٰ بھی وہی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بھی وہی تھا، اس لیے اسے سب سے زیادہ اپنی جان کا خوف تھا۔ کسی نہ کسی طرح لرزاں و ترساں چھپتا چھپاتا ابو سفیان مجاہدین اسلام کے خیموں کے قریب پہنچا۔ اس نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور اب اس فکر میں تھا کہ اسے کسی طرح امان مل جائے۔ اس میں خود تو اتنی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر معافی طلب کرے، اس لیے ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ کوئی سہارا مل جائے تو وہ توبہ کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو۔ دوسری طرف لشکر اسلام میں حضرت عباس خیمہ گاہ سے نکل کر کسی ایسے مزدور یا لکڑہارے کی تلاش میں تھے جو مکہ پہنچ کر مشرکین کو لشکر اسلام کی آمد سے آگاہ کرے اور یہ کہے کہ جان بچانے اور تباہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنی شکست تسلیم کرو اور معافی کے طلبگار ہو۔ اس طرح ایک طرف ابو سفیان اپنا معافی نامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو دوسری طرف حضور کے چچا حضرت عباس کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے لشکر اسلام کی خبر مکہ والوں کو پہنچائی جا سکے۔ پھر جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو یوں معلوم ہوا جیسے حضرت عباس کو اسی کی تلاش تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھتے ہی کہا، اے ابو سفیان، اب تمہاری جان کی خیر نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ مشرکین مکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کوئی مشرک مکہ زندہ نہیں بچے گا۔ صبح ہوتے ہی قریش مکہ کی قسمتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو سفیان کی آدھی جان پہلے ہی نکل چکی تھی۔ حضرت عباس نے اسے اور دہلا دیا۔ وہ گھبرا کر کانپتے ہوئے بولا، اے عباس، تم ہی میری مدد کرو اور مجھے اپنی امان میں لے لو۔ حضرت عباس اس کا اثر و رسوخ جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ ابو سفیان کے مطیع ہونے سے مکہ کی نصف طاقت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ابو سفیان کو تسلی دی اور کہا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارک پر لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ پر اس وقت حضرت عمر موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان کو آتے دیکھا تو تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس مشرک کے قتل کی اجازت دیجیے۔ حضرت عباس اس کے ضامن بن چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں ابو سفیان کو اپنی ضمانت پر لایا ہوں، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ حضرت عمر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ مشرک ہے، بت پرست ہے، اس کی ضمانت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو ہماری جنگ طے ہے۔ حضرت عباس کو بھی غصہ آ گیا، کڑک کر بولے، میں نے اسے پناہ دی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات پڑھتے دیکھی تو حضرت عباس سے فرمایا، آپ اس وقت اسے اپنے خیمے میں لے جائیے، کل صبح فیصلہ ہوگا۔
حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے ساتھ خیمہ میں لے گئے۔ تمام رات جاگتے اور پہرا دیتے رہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کوئی اور مسلمان طیش میں آ کر ابو سفیان کا خاتمہ نہ کر دے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ جناب عباس ابو سفیان کو لے کر دربار رسالت میں پہنچے۔ ابو سفیان گھبرایا ہوا اور شرمندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اس کی گردن اڑ سکتی تھی، مگر آپ تو رحمت للعالمین تھے، اور رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ آپ نے کرم نوازی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نرمی سے ابو سفیان کی گردن کچھ اور جھک گئی، اور اس نے سر جھکا کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر نثار، آپ کس قدر حلیم و کریم ہیں اور رشتہ داری اور قرابت کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا شریک ہوتا تو اس مصیبت کے وقت میری مدد کو ضرور آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لیتے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ابھی اس کے لیے میرے دل میں کچھ شبہ ہے۔ اس وقت جناب عباس نے ابو سفیان سے سرگوشی کی، کیوں اپنی جان کا دشمن ہو رہا ہے؟ اب کیل و کال چھوڑ اور جلدی سے اسلام لے آ۔ ابو سفیان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ فوراً کلمہ توحید پڑھ کے ایمان لے آیا۔ جناب عباس کو ابو سفیان کے اسلام لانے سے خوشی بھی ہوئی اور اطمینان بھی، اس لیے کہ کل تک فتنہ کی جڑ اور مشرکین کا سرغنہ یہی شخص تھا، مگر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ابو سفیان کی تمام زندگی جاہ پسندی اور تفاخر کے اظہار میں گزری ہے، اس لیے اب مطیع ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ بس جناب عباس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان فخر کا عادی اور تفاخر کا دل دادا ہے، اس لیے آپ اسے کوئی ایسا امتیاز عطا کیجئے جس کی بنا پر وہ اپنی قوم کے سامنے فخر کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے جائیے اور اعلان کر دیجئے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی، نیز جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی امان، اور جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان۔ پھر جب ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اس اعزاز کے ساتھ مکہ جانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، ابو سفیان کو لے کر وادی کے دھانے پر کھڑے ہو جائیے تاکہ یہ لشکر اسلام کی عظمت اور وسعت کا اندازہ کر سکے، اور مکہ جا کر اپنی قوم کو بتائے کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آ کے وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جناب عباس حکم کے مطابق ابو سفیان کو وادی کے دھانے پر لے گئے، جہاں سے پورا لشکر اسلام رواں دواں نظر آ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ لشکر کی یہ ترتیب و تقسیم ذی-طوا کے مقام پر ہوئی تھی، جہاں سے لشکر مارچ کرتا ہوا ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا تھا، اور ان کی کمان میں عرب کے مشہور مگر سرکش قبائل مثلاً غفار، حبنہ، فرینہ، سلیم اور اسلم وغیرہ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خالد بن ولید کو فوج کی قیادت اور امارت کا شرف بخشا گیا تھا۔ پہلا حصہ جو ابو سفیان کے سامنے سے پورے وقار اور ترتیب کے ساتھ گزرا وہ لشکر کا میمنہ ہی تھا، جن کے سالار خالد بن ولید تھے۔ فوج کے دوسرے حصوں پر جو سالار مقرر ہوئے ان کے نام سعد بن عبادہ، زبیر بن عوام تھے۔ خالد کو لید کے مقام سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ سعد بن عبادہ کو قدا اور زبیر بن عوام کو کدی کے مقام سے شہر میں داخل ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ازاخر کے مقام سے مکہ میں داخل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ لشکر اسلام کا کر و فر دیکھ کے ابو سفیان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، آج اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا کی شان ہے اے ابو الفضل، آخر تمہارے برادر زاد کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ یہ بادشاہت نہیں، جناب عباس نے فوراً تصحیح کی، یہ نبوت ہے۔ اسلام کی عسکری شان و شوکت دیکھ کر ابو سفیان اس قدر متاثر اور مرعوب ہوا کہ جب وہ مکہ واپس جا رہا تھا تو اس کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اسی عالم میں اس نے مکہ کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو اس طرح مخاطب کیا، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا لشکر جرار لے کر آئے ہیں کہ
کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم فوراً اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ یہ بات بھی سن لو کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی، یا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا یا پھر بیت اللہ میں پناہ گزین ہوگا اسے بھی امان ہوگی۔ ابو سفیان کے اس اعلان پر سمجھدار اہل مکہ تو اپنی نجات کی فکر میں لگ گئے، مگر وہ بدذات جو اسلام کی قوت عسکری کو تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہ تھے، انہوں نے لشکر اسلام سے ٹکرانے کا احمقانہ فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر وہاں خون نہ بہایا جائے۔ آپ نے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک اپنی تلوار بے نیام نہ کرے جب تک اس کی راہ میں کوئی مزاحم نہ ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر احتیاط کے باوجود مفسد پردازوں نے حرم مقدس میں بھی خون بہانے سے گریز نہ کیا۔ چنانچہ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو نے قبیلہ بنو بکر اور احابیش کے بعض افراد کو زیری مکہ میں خندمہ کے مقام پر جمع کیا۔ ان قبائل نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تین اطراف سے تو مکہ میں بلا کسی مزاحمت کے داخل ہو گئے، مگر لید کے مقام پر جہاں سے خالد بن ولید کو داخل ہونا تھا، مندرجہ بالا قبائل نے مزاحمت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو مکہ میں سب سے پہلے داخل ہونے کا حکم دیا تھا اور انہی کی مزاحمت کی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر کر رکھی تھی کہ خالد بن ولید اس دن انہی لوگوں کے خلاف اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں جن کے ساتھ مل کر وہ کچھ عرصہ قبل تک مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے۔ پس مقام لید پر شدید جنگ ہوئی جس میں 13 مشرکین مارے گئے اور 2 اور بعض روایات کے مطابق 3 مسلمان شہید ہوئے۔ اس جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر مشرکین کو لشکر اسلام کا راستہ روکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذاخر کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کی بلندی پر پہنچ کے سواری سے اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز جمعہ بمطابق 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری دن چڑھے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ سانڈنی پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے تمام دستوں کو حکم دیا تھا کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوں تو مندرجہ ذیل باتوں کی پابندی کریں۔ جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابن حزم کے گھر میں چلا جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والوں، زخمیوں اور گرفتار ہونے والوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رویا مبارک یعنی خواب کامل طور پر پورا ہوا جس کا ذکر کلام پاک میں اس طرح کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا ہی خواب دکھایا تھا کہ انشاءاللہ تم مسجد حرام میں بے خوف و خطر داخل ہوگے، وہاں جا کر تم میں سے بعض تو اپنے سر منڈوائیں گے اور کچھ فقط بال ہی کتروائیں گے، غرض جس بات کی تم کو خبر نہ تھی اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھی۔ پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ فتح مکہ سے پہلے ایک فتح کرا دی۔ لشکر اسلام کے میمنہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ فوج میں حضور اکرم نے جو قبائل شامل فرمائے تھے وہ سراسر بدوی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ یہ قبائل نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے، نہ کسی نظام میں رہ کر زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ پھر جب خالد بن ولید کو ایسے وحشی اور بے لگام لشکر کی سرداری پر مقرر کیا گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ صرف خالد ہی اس مخلوق الطبع اور مختلف السیرت لوگوں کی کمان کر سکتے تھے، ان کی قیادت کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ خالد بن ولید نے مکہ میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کرنے والے لشکر کا جس بے جگری اور جرأت سے مقابلہ کیا اس کا اعتراف بہت سے مسلمان اور مشرک شعراء نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ ذیل میں حماس بن بکری کے اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حماس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے خالد بن ولید کا مقابلہ کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے شکست کھائی تو حماس بن قیس بھاگ کر اپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو۔ اس کی بیوی نے اس کی بزدلی اور نامردی پر اسے بہت لعنت ملامت کی۔ اس کے جواب میں حماس نے یہ اشعار کہے، اے میری بیوی کاش تو خندمہ کی جنگ میں موجود ہوتی، جبکہ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے تھے اور ابو یزید بھی حیران و پریشان حال کھڑا تھا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال اور حضرت طلحہ کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد دروازے پر آ کر قریش مکہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے عاجز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور تنتہا مخالف جتھوں کو شکست دی۔ جان لو کہ تم مفاخر، فخر و مباحات، سارے انتقامات اور خون بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، سوائے کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کی آب رسانی کے۔ جان لو کہ اتفاقی ناگہانی قتل خواہ وہ کوڑوں سے ہو یا لاٹھی سے، اس کا خون بہا دیا جائے گا جو 100 اونٹ ہوگا۔ اے قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں معزز ترین وہ شخص ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک اللہ دانا اور واقف کار ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانونی اعلان فرمایا۔ خدا اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ خطبہ کے بعد آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اب تک اسلام اور رہبر اسلام کی شدید مخالفت کی تھی۔ آپ کے ایک اشارے پر ان کی گردنیں قلم ہو سکتی تھیں، مگر خدا نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل مکہ، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ قریش بولے، ہم آپ سے نیک سلوک کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک شریف اور بامروت بھائی ہیں۔ اس وقت ارشاد نبوی ہوا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 4 افراد کے قتل کا حکم دیا۔ ان میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ مردوں کے نام یہ تھے، عبدالاعضیٰ بن حنظل، مقیس بن حبابہ۔ یہ منافقت سے اسلام لائے تھے، پھر موقع ملا تو مسلمانوں کو قتل کر کے بھاگ آئے۔ عورتوں میں ایک تو کنیز سارہ تھی جو اپنے آقا حاتب کا خط لے کر مکہ جا رہی تھی اور راستے میں گرفتار ہو گئی تھی۔ حضور نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا مگر بعد میں معاف فرما دیا، مگر ابن حنظل کی 2 لونڈیوں میں سے جو حضور کی ہجو میں اشعار گایا کرتی تھیں، ایک کو ہلاک کر دیا گیا اور دوسری کی جان بخشی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے مشرکین کو بھی معاف فرما دیا جو بذات خود معافی کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ ان مشرکین میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا جو کاتبین وحی میں سے تھا، لیکن مرتد ہو کر مکہ والوں سے جا ملا تھا۔ اسے جناب عثمان کی سفارش پر معاف کیا گیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا گیا۔ اس طرح حبار بن الاسود، جس نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ مجرمین میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا جو اپنی اسلام دشمن حرکتوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر یمن بھاگ گیا تھا، مگر اس کی بیوی ام حکیم بن الحارث نے اسلام قبول کیا اور اپنے خطا کار شوہر کی جان بخشی کی درخواست کی تو حضرت نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو جب اپنی معافی کی خبر یمن میں ملی تو سخت متعجب ہوا اور وہاں سے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ وہاں لوگ جوک در جوک آتے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ ان 9 مسلموں میں حضرت ابو بکر صدیق کے نابینا والد ابو قحافہ بھی تھے۔ حضور نے صرف 15 دن تک مکہ میں قیام فرمایا۔ اس مختصر قیام کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے سب سے بڑے بت عزا کو توڑنے کا حکم دیا۔ یہ بت نخلا کے مقام پر نصب تھا۔ قریش، کنانہ اور حضر کے قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جس معبد میں عزا نصب تھا، اس معبد کا انتظام بنو ہاشم کے حلیف بنو سلیم کی شاخ بنی شیبان کے سپرد تھا۔ حضور کو علم تھا کہ تمام قبائل کنانہ اور مضر اس کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، اس لیے اس کا انہدام کوئی معمولی بات نہ تھی۔ شاید حضور کو اس بت کے پہلے منہدم کرنے کا خیال اس وجہ سے آیا کہ اگر اسے گرا دیا گیا اور اس کی پرستش کرنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تو دوسرے بتوں کو توڑنا اور ان کے پرستاروں کو مطیع کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے صرف 5 دن بعد خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ نخلا جا کر عزا کو منہدم کر دیں۔ حضور کا حکم پاتے ہی خالد صرف 30 سواروں کے ساتھ نخلا روانہ ہو گئے۔ ان کے اس مختصر دستہ میں زیادہ تر ان کے محافظ دستہ کے سوار شامل تھے، اور ان سواروں میں نوحنا کا جوان سالہ منگیتر ابن حاتم بھی تھا۔ اس نے جنگ حدیمہ میں خوب داد شجاعت دی تھی۔ خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ 25 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو نخلا پہنچے، اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے بت خانہ میں داخل ہو کر عزا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مشرکین کا وہاں ایک بڑا مجمع تھا، مگر کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ خالد بن ولید کے عزا کو منہدم کرنے کے کام میں مزاحم ہو سکے۔ عرب قبائل پر قریش کی برتری ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے مکہ پر قبضے سے عرب قبائل کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اب قریش مکہ پر تکیہ کرنے کی بجائے انہیں دین و دنیا کی بھلائی کے لیے اسلام کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ سے نوازا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔